أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من هوال مقتحم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حدیث پاک ابو داؤد شریف عظیم الشان کتاب. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وعد الرجل اخاہ جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی سے کوئی وعدہ کرے. اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیته ان یفی له اور اس کے نزدیک اس کے قلب میں اس کے دل میں اس کی نیت میں اس وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر فلم یفی ولم یجی للمیعاد کسی عذر کی وجہ سے اس وعدے کو پورا نہ کر سکے اور وعدہ کیا ہوا جو وقت ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا نہ کر سکے مثلا کہیں آنے جانے کا وعدہ کیا ہے وہ نہ آئے تو گنہگار نہیں ہوگا. اس سے معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے آپ نے سنا ہوگا وعدے کے متعلق کہ کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے. اس کا خوب خیال کرنا چاہیے. ہمارا ذہن ایک ہی طرف رہتا ہے بس آگے وقت میں کہ وظیفہ پڑھنے کا وظیفہ پڑھنے کا. اور بھائی شریعت کے احکام کو دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی جو ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے نا جیسے بعض چیزوں پر قرآن شریف نے وعید فرمائی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کو جو ہے علماء کی مجلس میں یا کہیں جہاں یہ ہوتا ہو اس کو سنے اس کو کہے. تبلیغی جماعت کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے وہ تو اپنی متعین ہے لیکن ان بھائیوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اور جگہوں کے اوپر بھی نصیحتوں کو بہت ہی غور سے سنیں تاکہ آئے دین آئے. یہاں تو آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی چیز ہے کہ بھائی یہاں یہی تعلیم کرنا ہے تو یہی تعلیم کرے. لیکن ہمارے بعض بھائی وہ یہ ہے کہ بس یہی اور کچھ نہیں وہ بالکل رانگ ہو یہی اور کچھ نہیں ہے. تو قرآن پاک ہے حدیث پاک ہے لاکھوں کچھ نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم سارا کیا بیکار ہو جائے گا. ہاں اصولوں کے اوپر چلے کہ بھائی یہاں جو ہے یہ 6 نمبر بیان کرنا ہے تو 6 نمبر بیان کرے. اس کے اندر یہ جو ہے تبلیغی جماعت کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا ہے وہ پڑھے لیکن اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو پھر پھولے ہوشیار رکھے کہ جہاں اور چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ حلال حرام ہے نا ان کتابوں کو بھی دیکھے ان چیزوں کو بھی سنو. دیکھو یہ اس کے اندر وعدہ کرنا جو ہے اب اس کو ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. کلاؤں گا خاص کر کے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں کپڑا سینے کا تو یہ آپ سنیچر کہاں آپ کو سنیچر کو دے دوں گا اور 4 سنیچر گزر گئی لیکن دینے کا نام نہیں. اور دل میں یہی رہتا ہے کہ کچھ پورا نہیں کرنے کے خالی اس کو کہہ دو یہ حرام ہے. اب اس حرام کو کون جانتا ہے یعنی اس حرام کو جانتا ہے کون ہے کوئی نہیں. بس یہ تو کوئی معمولی گناہ ہے ایسا سمجھتے ہیں. حالانکہ لکھا ہے کہ آدمی جب وعدہ کرے تو دل میں پورا اس کو یاد پورا کرنے کی نیت ہو اور پھر عین وقت پر کوئی مجبوری آ گئی اور نہ کر سکا تو یہ معاف. اسی کو کہا یہاں وَلَمْ وَمِن نِّيَّتِهِ أَن يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِي اس کی نیت میں ارادہ پورا کرنے کا تھا لیکن نہ پہنچا. اس لیے میرے پاس بعض آتے ہیں 3 مہینے پہلے آتے ہیں میرے بچے کا نکاح پڑھانے کا ہے. میں نے کہا ابھی یہ بات نہ کرو 8 دن پہلے ملنا پھر میں آپ کو جواب دوں گا. بھائی انسان کی زندگی کیا بھروسہ اور صحت کا تندرستی کا عذر کا آپ 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے پہلے آ کر میرے پاس وعدہ لے لیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار تو میں بن گیا.
میں نے ابھی جو ہے کئی مدتوں سے یہ ہے کہ آپ 8 دن ملے، 4 دن میں 5 دن پہلے ملے، اگر طبیعت ٹھیک ہوگی، اور اس وقت بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہو سکا تو پڑھاؤں گا، اور کوئی طبیعت بگڑی تو دوسرے ائمہ موجود ہے یہاں ماشاءاللہ، کوئی آپ کا نکاح رہ نہیں جائے گا۔ قرآن حکیم کی آیتوں کو سنو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، سورہ کہف کی آیت ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، آپ کسی کام کے متعلق یہ نہ کہو کہ آئندہ کل اس کو میں کر دوں گا، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر اس کے ساتھ کیا کہہ دو؟ انشاءاللہ کہہ دو، إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ کا معنی انشاءاللہ کہہ دو۔ اور وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کے اندر پہلے سے ارادہ نہیں ہوگا، کہہ دو نہیں ٹھیک ہے، دماغ کھاتا ہے کہہ دے، پھر وقت پر کہہ دے کہ نہیں ہو سکا، یہ حرام ہے، جھوٹ ہوا، جھوٹ کا گناہ ہے، اس میں حرام کا گناہ ہے، کون اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمہیں مجھے سب کو اللہ جل شانہ کو جانا ہے، حساب دینا ہے، اور جو ہے ان چیزوں کا حساب لیا جائے گا کہ جس کے اندر قلب کے اندر کھوٹ ہو، نہیں ایسا نہیں کہا ہے، بات کرو صاف صاف کرو، یہ ہے نا، اس لیے یہ نہ کہو کہ میں یہ کر دوں گا، اس کے بعد پھر جو ہے پوری کوشش کر کے اس کو پورا کرنے کا وعدہ کرے۔ اس لیے ایسے گناہوں کو خوب خیال رکھنا چاہیے۔ ایک نقطۂ نظر کو یاد رکھنا چاہیے، قرآن حکیم کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک آیت رحمت کی نازل کی ہے، وہ نہ کی ہو تو ہم سب مر جاتے، ہلاک ہو جاتے سب، ہے نا۔ وہ میں پہلے بھی بار بار سنا چکا ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو، اور آج بھی سنا دوں، قرآن پاک کو تو بار بار کیا، دن بھر کے اندر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ، تو قرآن پاک کو تو جو ہے ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ پڑھیں گے پھر بھی اس کے اندر لذت ہوگی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، میرے بندو، پھر بھی کہتا ہے میرے بندو، کہتا ہے اللہ پاک، کتنا رحمان رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کیا کہتا ہے میرے بندو، یا عبادیہ، عبادی کے اندر یا ہے، اس یا کا معنی میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے گناہوں میں، اور اب کیا کہتا ہے، اب شیطان آ کر کہتا ہے کہ اب اتنے سارے تم نے گناہ کیے ہیں، اب تیرا کیا قبول ہونے کا، اب کرتا رہے۔ فرمایا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم کبھی بھی نا امید نہ ہونا، جس وقت تمہارا دل چاہا، جس وقت دل کے اندر چوٹ لگی فوراً توبہ کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمہیں وعدہ کرتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، توبہ کو توبہ کے طریقے پر کر لو، نماز گئی ہے جتنی ہو سکے قضا کرنا شروع کر دو، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے پاس جا کر معافی مانگو، ہاں یہ بندے کا حق ہے، اگر معافی نہیں مانگی تو یہ قیامت کے مطالبہ آخرت میں مطالبہ ہوگا اس کا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کی فلاں غیبت کی ہے، اور اس کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا گناہ کہ آپ نے میری کیا غیبت کی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا توڑ جو ہے بس اجمالاً کہہ دیا مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے معاف کر دو، تو فوراً کہہ دے معاف کر دیا، بس ہو گئی بات۔ لیکن یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے، کون جائے گا؟ تو اس سے بہتر یہ کسی غیبت ہی نہ کرے تو اچھا ہے نا، بعد میں معذرت کرنا پڑے اور یہ کرنا پڑے، غیبت کرے کیوں؟ زبان کے اوپر ذکر اللہ رکھو، اللہ 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 رکھو، مجلسوں کو زیادہ جو ہے سوارو نہیں، مجلسوں کو زیادہ کرو نہیں، اور آج کل تو معاملہ بہت اچھا ہو گیا ہے، مجلسیں ہوتی ہی نہیں، مجلس کہاں ہوگی وہ، اب مجلس ہی ہوگی، وہ جو شادی بیاہ کے اندر جو ہے 10,000 5,000 پاؤنڈ خرچ کر کے جو ہے مجلسیں کرتے تھے، کھانا کھلانا پلانا شریعت کے خلاف، وہ سب اللہ جل شانہ اوپر سے بند کر دیا، کیا کر دیا؟ اوپر سے بند کر دیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ جو ان اللہ یفعل ما یشاء، اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، توبہ کو توبہ کے طریقے سے کر لو، اور بولنے سے پہلے، اور پھر بھی اگر جو نا امیدی کبھی نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، وہ کب جن سے نکل جاتا ہے، جن سے کیا ہوگا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کا گناہوں کو معاف کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک لڑکا تھا، ایک بیٹا تھا، ایک ماں تھی، باپ نہیں تھا، بچپن سے وہ یتیم ہو گیا تھا، تو آوارہ ہو گیا بچہ، جیسے آج کل ہوتی ہے نا بعض بچے آوارہ، ہے نا، ڈرگس پینا اور یہ پینا، تو اس زمانے کے اندر بھی ایسی لائن تھی، شراب وغیرہ۔ ماں بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹا سیکھ ٹھیک راستے پر آؤ،
نہیں مانتا تھا. اور جو اس طریقے سے آوارہ ہو جاتے ہیں ان کو جلدی بیماریاں بھی لگ جاتی ہے وہی آوارہ پن کی وجہ سے. ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا, دن بدین کمزور ہو گیا, پھر بستر پر پڑ گیا, چل رس گیا. تو اب اس کو ہوش آیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کہ ماں جا کر کہو حضرت سے کہ میری نماز پڑھائے. تو ماں گئی دروازے پر نقاب ڈال کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو بہت پہلے ان کے لیے کوشش کر چکے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. وہ سمجھتا نہیں تھا, کیا سمجھے گا آپ سے, آپ اچھا ابھی توبہ کرانے کے لیے آپ مجھے بلا دیجیے, تم لوگ دفن کر دینا. یہ دوپہر کا وقت تھا. کھایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت پڑھا, بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے تھے. سوئے سنت طریقے یہ قیلو لگ اس کو کہتے ہیں. تو خواب آیا ان کو, خواب میں کوئی کہہ رہا تو کیسا اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی اللہ کی ولی کی نماز پڑھانے سے رکتا ہے. اب وہ خدا کا ولی کیسے بن گیا دیکھا آپ نے, کیونکہ وہ اتنا پشیمان ہوا کہ ماں سے کہہ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو تمہارا دل چاہے نہ چاہے ایک بات کام کرنا, تمہارا یہ دوپٹہ جو ہے سر کے بڑے لمبا ہے, اس کو میرے گلے میں ڈالنا, مجھے زمین پر گھسیڑنا ادھر ادھر سب. لوگ پوچھے مردے کے ساتھ کیا کرتی ہے, تو کہنا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اس کی یہی سزا ہے. یہ ماں میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں. ابھی شاید ماں ایسا کر سکتی ہے, بہت ہوتی ہے, کیا کرتی ہے. ادھر ان کو خواب آیا تو یہ خود گئے حسن بصری, دروازے کو نوک کیا. تو خاتون نے کہا کہ جہاں تو میں تمہارے پاس آئی, تم نے مجھے داد نہیں دی, اب تم خود آئے. تو کہا بہن بات یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے, یہ اللہ کا ولی ہو گیا ہے اور میں اس کی نماز پڑھاؤں. تو کتنی دیر میں توبہ ایسی چیز ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس لیے اس نقطۂ نظر کو خوب یاد رکھنا, اس کو بھولنا نہیں, ورنہ شیطان یہ نا امیدی کے راستے سے ہزاروں کو جہنمی بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے ہر زمانے کے اندر. نا امید ہو جاتے ہیں, اب کیا کرنا ہے, اب کیا اللہ معاف فرمائے. نہیں, حق تعالیٰ جل شانہ آخری وقت کو معاف فرمائیں, آخری وقت ہے نا. ایسا کریم اللہ کون ہے, کریم جس کی صفت سے بغیر کسی قسم کے عوض کے بغیر دینے والا ہے. شیخ الاسلام زکریا نعم اللہ مرقدہ کتنے بڑے نیک اور بزرگ تھے اللہ والے, آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہے نا. تو ان کے انتقال کا وقت آیا مدینہ منورہ میں, تو سنا ہے کہ زبان پر تھا یا کریم یا کریم یا کریم, اور کچھ نہیں, یعنی بغیر عوض کے دینے والا. یعنی اتنا سارا دین کا کام کیا جو کتب کے مرتبے تک پہنچ گیا. آپ جانتے ہو, سبھی جانتے ہیں, دنیا کے اندر اگر شیخ الحدیث ہے تو وہی انہی کو پکارا جاتا ہے. باقی ہمارا سب کا نام مصنوعی ہے, ان کا نام اصلی ہے شیخ الحدیث. حضور نے کہا ہے کہ ان کے نام پر کہ شیخ الحدیث جو ہے صفات نام غالب آ گیا. زکریا نام ہے لیکن اس پر یہ غالب آ گیا. اب کتابوں میں آپ بزرگوں کی کتابوں میں شیخ الحدیث یہ فرماتے ہیں, شیخ الحدیث یہ فرماتے ہیں. بخاری شریف کی تفسیروں کے اندر بھی آتا ہے, شیخ الحدیث صاحب یہ فرماتے ہیں, ان کا قول یہ ہے, ان کے نام کے اوپر یہ ان کا صفاتی نام غالب آ گیا. آپ نے اتنے بڑے انتقال کے وقت مدینہ منورہ کے اندر کوئی آتا ہے کہتا ہے حضرت میری دعا کرنا کرتا ہوں ذرا, یا کریم یا کریم یا کریم, ایسے ہی ان کی روح قبض ہو گئی. تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگ, یہ اللہ کی شان کریمی کو بھولنا نہیں ہے نا. چاہے کسی بھی عالم کے اندر ہو, کسی بھی حالت میں ہو, کوئی بھی گناہ کیا ہو. بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر کھلم کھلا عرض کیا ہے, سن لو میرے عزیز دوست اور بزرگ, سن لو, تاکہ کہیں شیطان دوسرے راستے سے, نا امیدی کے راستے سے دائمی جہنم میں نہ لے جائے. بخاری شریف ایک لمبی روایت ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے. وہ لمبی روایت ہے جس میں سے چند چیزیں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اس حال پر مرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہ مانے, ہے نا. یہ اعتقاد لے کر یہاں سے جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا. سوال سائل پوچھتے ہیں حضور رضی اللہ تعالیٰ, وہی زنا وہی سرقہ, اگرچہ زنا کاری کی ہو, اگرچہ چوری کی ہو, کہا وہی زنا وہی سرقہ وہی زنا وہی سرقہ, اگرچہ زنا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا ہے نا کہ تم کیوں اس کے متعلق پوچھتے ہو, حق تعالیٰ جل شانہ. اس لیے جو ہے گناہوں پر وعید بھی ہے اور ادھر جو ہے بے ایمان ہو کر اللہ پاک کے یہاں جانے سے بچاؤ بھی ہے. یہ اللہ کی شان کریم ہے.
इसलिए इस नुक्ते नज़र को यानी कुरान पाक की आयत को ये आयत रहमत कहते हैं। इसको ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह आयत रहमत है, या इसको याद कर लो खूब अच्छी तरीके मरते वक्त भी पढ़ो, अगर ध्यान आ जाए तो मतलब ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और आगे भी है इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब, अल्लाह ताला तुम्हारे सब गुनाहों को माफ फरमाएंगे। अरबी जानने वाले जानते हो, कहते हैं अरबी महार ये अज़्ज़ुनूब के अंदर जो अलिफ लाम लगा हुआ है इसको पढ़ते नहीं है ना, लेकिन अंदर लगा हुआ था, ऐसा कई जगह पर आता है। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब, इसको अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी कहते हैं। और अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी का मतलब ये है कोई गुनाह बाकी नहीं, छोटा बड़ा सब, छोटा बड़ा। फरमाया जब अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है तो जितने बड़े गुनाह होते हैं वो सगाइर बन जाते हैं, और जितने सगाइर होते हैं वो कशा बन जाते हैं, कुछ नहीं। इसलिए इस नुक्ते नजर तो मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह के साथ मोहब्बत रखो, अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत की दुआ करो अल्लाह ताला के साथ, और इधर गुनाहों से बचते जाओ। जहाँ हो जाए अल्लाह की रहमत के ऊपर नजर करते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करो। हक़ ताला जल्ल शानो आपको मुझे तौफ़ीक़ अता फरमाए, खातिमा बिल खैर फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका। سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. وصل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات الطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات الصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ قبول فرما، خاتمہ بالخیر فرمانا، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. مولا کریم اس شہر میں اور یا دوسرے شہروں میں اور سارے عالم میں جو لوگ بیمار ہیں مولا کریم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. تمام انسانوں کو یا اللہ شفا عطا فرما. مرحم یا ارحم الراحمین. خصوصی شہر میں جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مولا کریم ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین دعاؤں قبول فرما. یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. آئندہ کیا ہونے والا ہے مولا کریم وہ آپ ہی کی ذات اس کو جانتی ہے مولا کی. آپ علام الغیوب ہے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما ایمان والے کلمے کے ساتھ. یا اللہ ہماری موت دے مولا کریم. خاتمہ بالخیر فرمانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.